عبدالحبیب بھائی، آپ بتایا کرتے ہیں کہ میں پہلے نعتیں پڑھا کرتا تھا، بیان کرنا بعد میں شروع کیا. جی 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 تو ایسا ہی ہے، بچپن سے نعتیں پڑھنے کا شوق تھا آپ کو؟ جی بالکل ایسا ہی ہے الحمدللہ. میرا خیال ہے کہ 8-10 سال عمر تھی تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا، اور والد صاحب لے جاتے تھے تو امیر اہل سنت نعت پڑھاتے تھے. تو اس زمانے سے ہی نعت پڑھنے کا شوق تھا. پھر اسکول میں نعتیں پڑھی، دارالعلوم امجدیہ میں جانا ہوا تو وہاں پھر بیانات کا سلسلہ تو بہت بعد میں شروع ہوا. تو ایسا ہی ہے. ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ عبدالحبیب بھائی سے پوچھنا ہے، پہلے دن مدنی چینل پر جب آئے تھے اور آج 15 سال ہو گئے، اس وقت کی فیلنگز اور اب کی فیلنگز میں کیا فرق ہے؟ نہیں، وہ تو بڑی انوکھی فیلنگ تھی، کیونکہ ہم کبھی کیمرے کے سامنے گئے نہیں تھے نا، کبھی بیان ہی نہیں کیا تھا کیمرے کو دیکھ کر. اور میں کئی بار بتا چکا ہوں، ہمارا باقاعدہ آڈیشن ہوا تھا. یعنی نگران شورا نے ہم 2-3 مبلغین کو بلایا تھا، اور چھوٹا سا وہ جو ہمارا فیضان اتار اسٹوڈیو ہے وہاں ایک کیمرہ لگا تھا، ڈیسک لگی تھی زمین پر ہم بیٹھے تھے کیمرے کے سامنے، اور مجھے کہا گیا کہ آپ غالباً فیضان صحابہ سلسلہ تھا تو کچھ پیپرز تھے، کہ اس کو پڑھ کے آپ کیمرے کے سامنے بیان کریں. ہوا یہ کہ اسد مدنی بھائی جو مدنی چینل کے نگران ہیں وہ تھے، اور حافظ حنیف گنز الایمان شریف والے مسجد والے، تو ہم 3 تھے. تو یہ دونوں کیمرے کے پیچھے کھڑے تھے، اور میں جب بیان کروں تو پیچھے وہ کھڑے ہو کے مسکرانے لگے تو مجھے ہنسی آ جائے. اچھا، یہ کیسا بیان ہے، کوئی نہ سننے والا نہ دیکھنے والا، کیمرے کو دیکھ کے بیان. 3-4 بار ٹیک لیا تو مجھ سے بیان ہی نہ ہو. تو میں نے نگران شورا کو کہا پہلے ان دونوں کو باہر نکالیں، یہ دونوں کھڑے رہیں گے تو مجھ سے نہیں ہے. پھر ان کو باہر نکالا، پھر میں نے 5-7-8 منٹ شاید 10 منٹ کچھ بیان کیا ہوگا. وہ ناراض نہیں ہو گئے یہ دونوں؟ نہیں، وہ ہمارا پیار ہے. وہ مسکرا کے ہی میں نے کہا تھا کہ میری بات ان کی باری تھی نا، پھر انہوں نے ٹیک دینا تھا، ہم تینوں کا ٹیسٹ تھا. صحیح ہے. تو پھر وہ کہ بس وہیں سے پھر ہمیں اپروو کیا گیا. پھر فیضان صحابہ شروع کیا، پھر فیضان اولیاء ہوا، اور آج الحمدللہ وہ والی کیفیت تو نہیں ہے. کانفیڈنس لیول میں فرق پڑتا ہے اس وقت اور آج کے؟ 100% پریکٹس میکس پرفیکٹ. آپ کی پریکٹس ہی آپ کو پرفیکٹ کرتی ہے. اور خاص طور پہ مدنی چینل کا ماحول اتنا فرینڈلی ہے، اور اتنا کچھ ہم نے مدنی چینل سے سیکھ لیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کچھ عرصہ پہلے محرم کا ایک بیان، میرا پروگرام تھا، مجھے پی ٹی وی پہ اسٹوڈیو جانا تھا. تو پی ٹی وی پاکستان کا سرکاری ٹی وی ہے، تو وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ آپ کو اسٹوڈیو میں آ کے ریکارڈ کرنا ہوگا. تو ہم گئے تو مجھے پہلی بار پتا چلا کہ انہوں نے، میرا 40 منٹ کا کوئی پروگرام تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کو جتنے ٹیک لینے ہو لے لیں، اور یہ کیمرہ یہ ہوتا ہے، تو یہ سولو ہوتا ہے، تو یہ ماسٹر ہوتا ہے. تو پھر میں نے ان کو چیزیں بتانا شروع کی، کیونکہ ہماری تو زندگی بھی اس پہ گزر گئی تھی. تو الحمدللہ اشفاق بھائی، آپ بھی جب کرتے ہیں پروگرام تو ایسا ہی ہوا کہ 40 منٹ کا پروگرام تھا، 41 منٹ میں ریکارڈ کرا دیا. وہ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ آپ کیسے کر لیتے ہیں. تو ہم نے کہا ہم تو مدنی چینل پہ ایسے ہی کرتے ہیں بھائی، ہمارے تو اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی 40 منٹ کا پروگرام 3 گھنٹے میں ریکارڈ ہوتا ہے. میں نے کہا آپ آن کر دیں، بس آپ چھوڑ دیں، آپ بیٹھ جائیں، سارے ہم پورا کر لیں گے جو موضوع تھا ہم نے بیان کرنا تھا. اللہ کی رحمت سے وہ بہت چیزیں کر کے مدنی چینل کی برکت سے سیکھ گئے. اس اعتماد کی کمی کو دور کیسے کریں، یہ بھی اس کے ساتھ سوال تھا کہ اگر کسی میں کانفیڈنس لیول کی کمی ہے یا انفیریورٹی کمپلیکس، احساس کمتری جسے کہتے ہیں، یہ کیسے دور ہو؟ خاص دیکھیے، اس کی الگ الگ جہتیں ہیں. اگر بیان کرنے میں تھوڑا سا آپ جھجک محسوس کرتے ہیں، نعت پڑھنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، تو دعوت اسلامی میں تو میں سمجھتا ہوں بچہ اتنا کانفیڈنٹ ہے بیان اور نعت کرنے میں. اس کی بڑی وجہ ہماری پبلک اپیرنس ہے. لوگوں کو پبلک میں جا کر بات کرنے کا موقع بہت کم ملتا ہے. ہمارا تو مدنی قافلے سے ہی شروع ہو جاتا ہے نا. مدنی قافلے میں تاجر پہلی بار آتا ہے، اس کو ہم درس کروا دیتے ہیں، اس کو کچھ نہیں تو اعلان تو کروا ہی دیتے ہیں، اس کے ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. تو وہ ایک لیول ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ کانفیڈنس آ جاتا ہے. تو ہمارے پاس پریکٹس کے لیے بہت ساری جگہ ہیں. لیکن اگر اوور آل سیلف کانفیڈنس کی بات کی جائے تو وہ بھی ظاہر پریکٹس کے ساتھ آئے گا. اس میں بہت بڑا کردار کانفیڈنٹ لوگوں سے ملنا ہے. آپ جب کانفیڈنٹ لوگوں سے ملتے ہیں نا اور ان کا کانفیڈنس لیول دیکھتے ہیں، آپ اپنے کانفیڈنس کو بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ کتنی حوصلہ، کتنی جو ہے نا وہ کانفیڈنس کے ساتھ بات ہو رہی ہے، کتنے اچھے انداز سے بات ہو رہی ہے. تو آپ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جن کا کانفیڈنس لیول ہائی ہے، آپ ڈیفینیٹلی ان سے اثر لیں گے. آپ جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ ہمیشہ مایوسی والی باتیں کر رہے ہیں، نہیں یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نہیں اتنی مت جانا، یہ مت کرنا، تو آپ کو کھڑے نہیں ہونے دیتے. تو آپ ایسوں کے ساتھ رہیں کہ جو آپ کو کہے فکر ہی نہ کرو انشاءاللہ خیر ہے. تو وہ ہمت بڑھانے والے ملتے ہیں تو ہمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. میں اپنے کانفیڈنس لیول میں ایک بہت بڑا کردار نگران شورا کا مانتا ہوں. نگران شورا نے فرام دا ڈے ون جو کانفیڈنس ہمیں دیا اور جس طرح ہمت بڑھائی، جس طرح نگران شورا کا ایک انداز ہے، وہ میدان میں چھوڑ دیتے ہیں بغیر بتائے بھی بازوں کا چھوڑ دیا، خود ہی غائب ہو گئے. ہم نے کہا کدھر گئے؟ بولے آپ ہی کر لو. ابے کیسے کر لو بھائی، وہ کر لو گے، ہو جائے گا. تو یہ سمجھ آئی کہ یہ بڑوں کا انداز ہوتا ہے. ہمارے والدین نے بھی یہی کیا. پیر و مرشد آج تک دعوت اسلامی والوں کو حوصلہ ہی تو دے رہے ہیں. تو اگر آپ کو ایسا کوئی مینٹور مل جائے نا، آپ کو کوئی ایسی شخصیت مل جائے جو آپ کی حوصلہ افزائی کرے، آپ کو ہمت دے اور پیچھے سے گائیڈ کرے،
پھر آپ بہت آگے جاتے ہیں. آپ بچے کو دیکھیں نا, دعوت اسلامی کا ایک چھوٹا سا مدنی منا 5000 لوگوں کے سامنے آپ کو بیان کر کے نعت پڑھ کے سنا دے گا. آپ ایک اربوں پتی آدمی کو کہ ذرا کھڑے ہو کے 2 منٹ کی بات کر دیں, اس کی آواز نہیں نکلے گی, کیونکہ وہ پریکٹس اتنی ہو گئی ہے ان کو ماشاءاللہ. اور فیئر آف پبلک اپیرنس وہ تو دعوت اسلامی میں شاید لاکھوں لوگوں کا ختم ہو چکا ہے. ایک سوال کیا کسی دوست نے کہ وہ کون سی چیز ہے, پوچھئے گا کہ جس کو کرنے کا دل نہیں کرتا لیکن کرنی پڑتی ہے انہیں. بڑا ہی دلچسپ سوال ہے یہ. کرنے کو جی نہیں کرتا اور کرنی پڑتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں کوشش, یا میری زندگی اللہ نے ایسی, اللہ پاک کی رحمت سے ہے کہ مجھے کسی ایسی چیز کو جس کو دل نہیں چاہتا کرنے کا دل میرا کرتا نہیں ہوں. اچھا, الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ کام وہی کروں جو دل سے کروں, دل سے اور مزے سے کروں. اللہ کی رحمت سے کوئی ایسا پریشر نہیں ہے. یہ بیچارے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پر کچھ چیزوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں جو انہوں نے کرنی پڑتی ہے. تو اللہ کی رحمت سے ایسا کوئی کام تو نہیں ہے کہ جس کا دل نہ کرتا ہو اور وہ کرنا بھی پڑتا. کوئی ایسی جاب ہے, کوئی ایسا کاروبار ہے جو جی نہیں چاہتا نا, کام وہ کرے جس کا جی چاہتا ہے. کیونکہ جب پروفیشن اور پیشن ملتا ہے نا تو پرفیکشن آ جاتی ہے. Perfection. آپ کی جب 2 چیزیں ساتھ مل گئی کہ یار مجھے مزہ بھی آ رہا ہے اور میرا کام بھی یہی ہے, پھر آپ دیکھیں کدھر جائیں. یہ اللہ کی نعمت بھی ہے. ہاں, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کا جو شوق ہو اس کو وہ کام مل جائے. اب میں اللہ پاک کی رحمت سے مثال دیتا ہوں. میرا بچپن سے شوق سفر کا تھا. اچھا. میں نے بہت ٹریول کیا دعوت اسلامی کے ماحول کی ذمہ داری سے بھی پہلے. میں نے تقریباً ساری دنیا اس سے پہلے بھی دیکھ لی تھی, مگر مجھے دعوت اسلامی میں ذمہ داری وہی مل گئی. تو وہ تو آسان ہو گیا نا کہ آپ کو شوق بھی تھا, آپ کا پیشن بھی تھا, کام ذمہ داری سفر کرنے کی. ہاں, میں بیرون ملک کا ذمہ دار مجھے بنا دیا آپ نے. تو سال میں 25-30 ملک کو تو ویسے ہی جانا پڑتا ہے. تو 25-30 ملک ویسے ہی سفر ہو جاتا ہے. پھر پاکستان میں کافی ٹریول ہوتا ہے. تو ٹریول میرے لیے الحمدللہ بار نہیں ہے. مجھے ٹریول تھکاتا کم ہے, شاید مجھے فریش زیادہ کرتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ بات وہی نا کہ کچھ لوگوں کو ٹریول تھکاتا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ پاک زوال نعمت سے بچائے کہ اللہ پاک ایسے ہمیں کام دے دے جو ہمیں پسند بھی ہوں, ثواب والے بھی ہوں, اور ہمیں کام کرنے کا موقع بھی ملے.